الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وَعَلَمُوا اور جان لو انما غنمتم کہ بے شک جو بھی تم غنیمت حاصل کرو من شیئن کسی شے سے یعنی جو بھی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ پس بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں حصہ وَلِلرَّسُولِ اور اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَلِذِي الْقُرْبَى اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے والیتامى اور یتیموں کے لیے والمساکین اور مسکینوں کے لیے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ تو یہاں تک ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے تھے اور اس کی تفصیل سے وضاحت ہو گئی تھی کہ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو باقاعدہ لڑ کر جب غلبہ ہو کفار پر تو اس نتیجے میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، جو مال حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس کا 4/5 حصہ 80% حصہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے اور اس کا 5واں حصہ 20% حصہ اس کو الگ کر لیا جاتا ہے، تو وہ حصہ ان لوگوں پر خرچ ہوتا ہے جن کا یہاں ذکر ہوا۔ تو یہاں اللہ رسول کا ذکر ہے اور یہ ایک ہی حصہ ہے۔ نہیں یہ 20% جو ہے 5واں حصہ یہ اللہ رسول کا بھی ہے، رشتہ داروں کا بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ تو یہ 5 مدیں ہیں آپ سمجھیے، تو یہ 5% حصہ اس کے مزید 5 حصے کیے جائیں گے، 20% حصہ اس کے مزید 5 حصے کیے جائیں گے، گویا کہ 4% حصہ ہر ایک کا۔ تو ایک حصہ اللہ رسول کا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو آپ کے لیے ہے، اگر یہ نہ آپ نہ ہوں تو یہ حصہ بھی یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے کو اپنے لیے استعمال کرتے تھے، اپنے لیے، اپنے گھر کے خرچے کے لیے، تو اور جو بچ جاتا تھا آپ احتیاط سے استعمال کرتے تھے، جو بچ جاتا تھا وہ بھی آپ اپنا حصہ بھی غریبوں مسکینوں میں، یتیموں میں، مسافروں میں آپ تقسیم کر دیتے تھے۔ تو جب اپنی زندگی میں آپ اپنا حصہ بچا ہوا وہ یتیموں مسکینوں اور مسافروں میں خرچ کر دیتے تھے، تو آپ کے بعد یہ حصہ یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ اور قریبی رشتہ داروں کا جو حصہ ہے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار آپ کے اہل بیت ہیں، جس میں آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے بچے وہ شامل تھے، اور پھر آپ کے رشتہ دار جو بنی ہاشم اور بنی مطلب، یعنی آپ کے پردادا ہاشم ان کی اولاد اور آپ کے پردادا کے بھائی مطلب ان کی اولاد، بنی ہاشم اور بنی مطلب، تو ان کی اولاد جو ہے انہیں اہل بیت والا حصہ، انہیں قرابت والا حصہ ان کے لیے ہے۔ یہ اس لیے ان کے لیے ہے کیونکہ ان کے لیے صدقہ نہیں ہے، ان پہ صدقہ نہیں لگتا، تو پھر اللہ نے ان کے لیے مال غنیمت میں حصہ رکھا ہے، اور پھر یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ تو یہ مال غنیمت کے 5ویں حصے کی تفصیل ہے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ وہ ان مدوں کے لیے ہے۔
ان کنتم آمنتم باللہ، اگر ہو تم ایمان لاتے اللہ کے ساتھ، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس پر جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر فرقان کے دن، جس دن دو جماعتیں آپس میں ملیں۔ یہ حصہ، یہ تفصیلات ہیں، اور ان تفصیلات کو ماننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ جس شخص کو اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، کتاب و سنت کو ماننے کا دعویٰ ہے، تو اس شخص کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اللہ کے فیصلوں پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی چوں چرا، کوئی اگر مگر، کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو تمہیں اس کو ماننا ہوگا، اور اگر تمہارا ایمان ہے اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا فرقان کے دن۔ فرقان کے دن، فرقان کا لفظی مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، تو فرقان کے دن سے مراد حق اور باطل میں فرق کرنے والے دن۔ تو حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن سے مراد یہاں جنگ بدر، غزوہ بدر کا دن ہے۔ تو غزوہ بدر یہ ایک ایسی پہلی لڑائی ہے اسلام کی، اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس لڑائی کو یوم الفرقان قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ فرقان یہ قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور پچھلی کتابوں کا نام بھی فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب جو چیز حق اور باطل میں فرق کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے حوالے سے فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ قرآن جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اور ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں، والفرقان، اور فرقان ہے۔ قرآن کریم میں فرقان ہے، اور قرآن کریم کی ایک سورت، اور سورت کا نام فرقان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، تو یہاں فرقان سے مراد قرآن ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا، یعنی قرآن اتارا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تورات کو بھی فرقان قرار دیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، البتہ تاکہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان عطا کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، فرقان، یہاں فرقان سے مراد تورات ہے، کتاب، وضیاءً، اور روشنی، وذکر للمتقین، اور جو نصیحت تھی متقین کے لیے۔ تو اللہ کی کتابوں، اللہ کی وحی کا نام فرقان ہے۔ تو جس طرح وہ فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق ہوتا ہے ان سے، اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کو الفاروق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یوم الفرقان جنگ بدر کی یہ حیثیت ہے کہ اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا، اور یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اور جنگ بدر والے دن اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اس جنگ میں شریک ہوئے، اگرچہ اس جنگ کے لیے صحابہ کرام تیاری کے ساتھ نکلے ہی نہیں تھے، وہ تو اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہوئی کہ لڑائی ہو، ورنہ مسلمان تو وہ قافلے کے لیے نکلے تھے مدینہ منورہ سے۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسا آپ سمجھیے کہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ اتفاق سے کچھ لوگ شریک ہو گئے، اس کے اندر اللہ کے چنے ہوئے لوگ اس میں شریک ہوئے تھے۔ اللہ جن لوگوں کو اس غزوہ میں شریک کرنا چاہتا تھا، اور جن لوگوں کو یہ عظیم ترین اعزاز دینا چاہتا تھا، تو ان لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ کہنے کو اتفاق تھا، لیکن وہ اتفاق نہیں تھا، وہ اللہ کی اس کے پیچھے پوری ایک حکمت بالغہ تھی۔ تو جو لوگ اس جنگ میں شریک ہوئے، تو ان لوگوں کے لیے جو شہید ہو گئے وہ تو سیدھا جنت میں، تو جو غازی بن کے لوٹے ان کے لیے یہ خوشخبری تھی، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ اب آئندہ پوری زندگی تم کوئی عمل بھی کر لو تو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ باقاعدہ آئندہ صحابہ کرام میں جو اصحاب بدر تھے ان کا ایک خاص مقام تھا، جس طرح صحابہ کرام کے اندر خلفۂ راشدین کا، سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کا مقام ہے، پھر خلفۂ راشدین کا مقام ہے، پھر عشرہ مبشرہ کا مقام ہے، اسی طرح اصحاب بدر کا ایک خاص مقام ہے۔ جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے، اور باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ یہ بدری صحابی ہیں، ان کا ایک خاص مقام ہے۔ تو
تو جنگ بدر کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑا مقام دیا، اور اس کو اللہ نے یوم الفرقان قرار دیا، گویا کہ غزوہ بدر نے بھی حق اور باطل میں ایک لائن ڈال دی اور حق اور باطل کو الگ کر دیا، اور بتا دیا کہ کیسے حق غالب ہوتا ہے اور کیسے باطل سرنگو ہوتا ہے، اور باطل کا کام تو جانا ہی ہے اور حق کا کام غالب ہونا ہی ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اسباب کے بغیر اور تعداد کے بغیر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور اگر تمہارا یوم الفرقان یعنی جنگ بدر کے دن جو اللہ نے اپنے بندے پر اتارا اس پر تمہارا ایمان ہے۔ کون سا فرقان کا دن؟ جس دن دو جماعتیں ملی تھیں آپس میں۔ کون دو جماعتیں؟ ایک جماعت مسلمان تھی، فئۃ، تیسرے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، دو جماعتیں جو ملی تھیں، اس سے مراد بھی جنگ بدر ہے، دو جماعتیں جو ملی تھیں اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی۔ اصحاب بدر کے بارے میں آسمان کی وحی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے، ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، ان کے دلوں میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں تھا، ان کے دلوں میں کوئی نفاق نہیں تھا۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسری جماعت کافر تھی۔ تو وہ فرقان کا دن جس دن دو جماعتیں آپس میں ملی، یہ وہ دو جماعتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو جماعتیں اپنے رب کے بارے میں لڑ رہی تھی، ایک رب حزب اللہ بن کر اور ایک رب کے خلاف حزب الشیطان بن کر کافروں کی جماعت، اور ایک اللہ کی جماعت تھی۔ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، ان دونوں گروہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جو کافر تھے ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے گئے، يُصَبُّ مِن فَوْقِ، تیار کیے جائیں گے، يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، جو بھی ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کے چمڑوں میں ہے وہ سارا اس سے پگھل جائے گا، گل جائے گا۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، بڑے بڑے ہتھوڑے لوہے کے، جب بھی وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے نہیں نکل سکیں گے۔ اور دوسری طرف مسلمان ہیں، اللہ نے ان کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو یہ وہ دو جماعتوں کا ذکر ہے، ایک جماعت صحابہ کرام کی جن کا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر، اصحاب بدر، اور دوسری جماعت وہ کفار کی جماعت۔ تو اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور اگر تمہارا اس یوم فرقان میں جو اللہ نے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا جس دن دو جماعتیں ملی تھی، اگر تمہارا اس پر ایمان ہے، اللہ نے یوم فرقان کے دن جس دن دو جماعتیں ملی اس دن کیا اتارا؟ جنگ بدر میں اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں اتاری، بڑے بڑے معجزات اتارے، جن میں سے بعض کا ذکر پیچھے ہوا ہے صراحت کے ساتھ۔ اللہ نے فرشتے اتارے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، غیب کا حصہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس دن اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں اتری۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح یوم فرقان بدر کے دن جو اللہ کی نصرت اتری اور اللہ کے فرشتے اترے اور اللہ نے جس معجزانہ طریقے سے صحابہ کرام کی مدد کی، اس پر بھی ہمارا اسی طرح ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہ اللہ نے کیوں نازل کی؟ اللہ نے اپنے بندے کے معجزے کے لیے اور اپنے بندے کی نصرت کے لیے، جو اس نیک جماعت کے سربراہ تھے اور نیک جماعت کے امیر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو ہم نے اپنے بندے پر، یعنی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑے خاص انداز سے ہوا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا بدر کے دن، فرقان کے دن جس دن دو جماعتیں ملی تھیں، تو یہاں جنگ بدر کی فضیلت ہے، اور عبد کا ذکر ایک مخصوص انداز سے ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک خاص انداز سے ہوا ہے، آپ کا ایک خاص مقام بیان ہوا، اور اس دن جو دو جماعتیں تھیں اس میں جو جماعت اللہ کے راہ میں لڑ رہی تھی اس کا مقام ذکر ہوا، اور جنگ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے جو معجزات اتارے اور جو بڑی بڑی نشانیاں اتاری ہیں اور جو اللہ نے مدد کی مسلمانوں کی، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس پر بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس پر ایمان رکھتے ہو، پھر تمہیں اس مال غنیمت کے بارے میں اللہ کی تقسیم پر بالخصوص
اور قرآن و سنت میں دیگر اللہ کے احکامات پر بالعموم تمہیں ایمان لانا چاہیے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ کا انداز یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان جو اللہ نے کیا، تو اللہ کے اس احسان کو تمہیں مد نظر رکھنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو شاید آج مسلمان دنیا میں موجود نہ ہوتے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ بدر کی رات کو کہ اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو شاید پھر دنیا میں آپ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تو بہرحال جنگ بدر بڑی عظیم الشان جنگ ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، جب تم قریبی کنارے پر تھے، عدوہ کنارہ، دنیا قریبی پاس والا، دنیا ہم اس دنیا کو بھی دنیا کہا جاتا ہے، دنیاوی زندگی کو۔ لفظی مطلب ہوتا ہے قریبی زندگی۔ عربی زبان میں دال نون واو، دنیا کا اصل دنوا ہے، اس کا روٹ دال نون واو ہے۔ دنوب، عربی زبان میں دنوب کہتے ہیں قربت کو۔ دنا یدنو، دنوتو، میں قریب ہوا۔ دنیا کا اصل دنوا، تو اس سے دنیا بنا، دنیا کا مطلب قریب۔ الحیات الدنیا قریبی زندگی، یعنی پہلی زندگی جو عارضی زندگی ہے، جو عارضی سفر ہے، اور اس کے بالمقابل یوم الآخرہ، یا اس کے بالمقابل الدار الآخرہ، آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر جو حقیقی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، تو دنیا کو اس معنی میں دنیا کہتے ہیں کہ یہ قریبی زندگی ہے، یہ پہلی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت ہے۔ تو بہرحال یہاں الدنیا یہ العدوہ کی صفت کے طور پہ بیان ہوا ہے۔ تو عدوہ سے مراد کنارہ اور دنیا سے مراد قریبی کنارہ۔ قریبی کس سے قریب؟ قریب ہونا یہ ایک ریلیٹیو چیز ہے، ایک اضافی چیز ہے۔ اضافی چیز کا مطلب ہوتا ہے کہ قربت کا تعلق یہ نہیں ہے کہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک ہی چیز قریب ہو۔ میں جہاں ہوں میرے لیے ایک چیز قریب ہے، یہ گلاس میرے قریب ہے، اس گلاس میں پانی ہے، یہ میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے، میرے قریب ہے، لیکن جو لوگ دور بیٹھے ہیں مجھ سے ان کے قریب نہیں ہیں۔ کوئی چیز آپ کے قریب ہے جو میرے قریب نہیں ہے، مجھ سے دور ہے۔ تو قریبی کنارے، جب تم قریبی کنارے تھے، قریبی کنارے سے مراد کس چیز کے قریب ہے؟ یہ اس سے مراد مدینہ کے قریب ہے، مدینہ طیبہ کے قریب۔ یعنی جب تم اے مسلمانوں، جب تم بدر مقام کے اس کنارے پر تھے جو مدینہ کے قریب تھا۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى، اور وہ یعنی کفار مکہ، ان کا لشکر 1000 کا ٹھاٹھے مارتا لشکر، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى، وہ دور کے کنارے پر تھا، دنیا کے بالمقابل قصوى، دنیا قریب اور قصوى دور۔ دنیا مؤنث ہے، اس کا مذکر ادنا ہوتا ہے، قصوى بھی مؤنث ہے، عدوہ کا لفظ عربی زبان میں مؤنث ہے۔ قصوى کا مذکر کیا ہوتا ہے؟ اقصیٰ، جیسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، عربی زبان میں مسجد مذکر ہے، ہم اردو میں اس کو مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ مسجد بھری ہوئی تھی لوگوں سے، اردو میں ہم مسجد کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، عربی زبان میں مسجد کا لفظ مذکر ہے۔ تو المسجد الاقصیٰ، اقصیٰ مذکر ہے، جو معنی اقصیٰ کا ہے سب سے دور، وہی معنی قصویٰ کا ہے۔ قصویٰ اقصیٰ کا مؤنث ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک لفظ ہے کاف با را، اس سے اکبر، اکبر کا مطلب سب سے بڑا، اور اس کا مؤنث ہو تو کبرا، سب سے بڑی، اصغر سب سے چھوٹا، اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ صغرا، سب سے چھوٹی۔ اسی طرح ادنا سب سے قریب مذکر، اور دنیا سب سے قریب یعنی مؤنث۔ تو اقصیٰ
سب سے دور مذکر، اور قصویٰ سب سے دور مؤنث۔ جب تم قریب کے کنارے پر تھے، تم سے مراد مسلمان، اور وہ یعنی کفار وہ دور کے کنارے پر تھے، تو اس دور سے مراد مدینہ سے دور ہے۔ ورنہ اگر مکہ سے دیکھا جائے تو کفار بدر کے اس مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا جو مکہ کے قریب تھا، لیکن وہ مدینہ کے مقابلے میں دور کا کنارہ تھا، اور مسلمان یہ مدینہ کے مقابلے میں قریب کے کنارے پر تھے، مکہ کے حساب سے دیکھیں تو وہ دور کا کنارہ بنتا تھا۔ تو اس یہاں مراد دونوں جگہ مدینہ مراد ہے۔ جب تم مدینہ کے قریب کے کنارے پر تھے اور وہ مدینہ کے دور کے کنارے پر تھے۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ جماعت اسفل منکم تم سے نیچے تھی۔ اب مسلمان تو نکلے تھے مدینہ منورہ سے قافلے کے لیے، تجارتی قافلے کے لیے، تجارتی قافلہ۔ اب مسلمان اور کافر وہ دونوں بدر کا ایک بلند مقام تھا، وہاں دونوں اکٹھے ہوئے۔ مسلمان مدینہ کے قریب کے کنارے پر تھے اور کفار مدینہ سے دور کے کنارے پر تھے۔ قافلہ جو ہے ایک نشیبی جگہ پر تھا، وہ نیچے جگہ پر تھا، اور وہ جگہ مغربی سائڈ پر تھی، تو قافلہ وہاں سے گزر گیا، کنی کترا کر بچ کر وہ نکل گیا۔ اللہ نے تھوڑی سی منظر کشی کی ہے کہ میدان بدر کی یہ حیثیت تھی، مسلمان مدینہ کے قریب کنارے پر تھے، کفار مدینہ سے دور کے کنارے پر تھے، اور قافلہ نچلی نشیبی جگہ پر وہاں سے گزر گیا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے، ایک دوسرے سے طے کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، البتہ تم اختلاف کرتے میعاد مقررہ جگہ پر۔ اگر تمہارا پہلے سے طے ہوتا کہ ہم نے لڑنا ہے تو شاید تم اختلاف کرتے، تمہاری لڑائی نہ ہوتی، یا تم بچ نکلنے کی کوشش کرتے یا کفار بچنے کی کوشش کرتے۔ میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ اصل میں یہ پری پلانڈ جنگ نہیں تھی، مسلمان لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، کفار کا بھی لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، تجارتی قافلہ گزر رہا تھا، مسلمان تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ اور کیوں نکلے تھے تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے؟ کیونکہ دشمن تھے، دشمنوں کا قافلہ تھا، اور دشمنوں نے مسلمانوں کو 13 سال مکہ مکرمہ میں نہ جان محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، کچھ بھی محفوظ نہیں تھا، تو اب مسلمان دشمنوں کو کیسے گزرنے دیتے؟ تو مسلمان تو تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے، مسلمان یہاں سے تجارتی قافلے کے لیے نکلے، تو وہاں سے ابو سفیان اس تجارتی قافلے کے سردار تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے جاسوس بھیجا فوری مکہ مکرمہ کہ جی مسلمان مدینہ سے نکل گئے ہیں، مدینہ اور بدر کا تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس سے بھی زیادہ کا۔ مسلمان جو ہیں وہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ قافلے کے لیے آ رہے ہیں، تو مدد کے لیے آئیں۔ مکہ مکرمہ وہاں سے دور ہے، کافی دور ہے، لیکن وہاں سے لشکر آیا بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو اب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ تجارتی قافلے سے تمہاری مٹ بھیڑ ہوئی تو اس میں بھی تمہیں فتح ہوگی، مال غنیمت حاصل ہوگا، بہت زیادہ مال حاصل ہوگا، اور اگر لشکر سے تمہاری لڑائی ہوئی تو لشکر میں بھی تم ہی کامیاب ہوگے، اور تمہیں یہاں بھی مال غنیمت حاصل ہوگا۔ اب مسلمان چاہتے تھے کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ تجارتی قافلے سے ہو، وہاں بہت زیادہ محافظین نہیں تھے، حفاظت کرنے والے، مال بھی زیادہ ملنے کا امکان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی لڑائی کفار کے لشکر سے ہو، تاکہ حق کا بول بالا ہو، اور یہ جو ظلم ہوا مسلمانوں پر، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اسلام کوئی اتنا جو ہے وہ کمزور دین نہیں ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ نے اپنے دین کی مدد کرنی ہے، اور اللہ کو اپنے دین کی مدد کرنے کے لیے اور اللہ کو اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے نہ تعداد کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ بات ثابت کرنی تھی لیحق الحق، تاکہ اللہ حق کو حق کر دے، ویبطل الباطل، تاکہ اللہ باطل کو باطل بنا کر دکھائے لوگوں کو، ولو کریہ المجرمون، اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ اب جب وہاں سے کفار کا لشکر آیا، مسلمانوں کا خیال یہ تھا ہم تجارتی قافلے سے لڑیں، ہمارا کفار سے مٹ بھیڑ نہ ہو، اور مسلمان اس تیاری سے نکلے بھی نہیں تھے مدینہ سے، مسلمانوں کو مشکل لگ رہا تھا،
کفار کے لشکر سے لڑنا، اور کفار اگرچہ غصہ کر کے اب وہ آئے کہ جی مسلمانوں کو جرأت کیسے ہوئی ہمارے قافلے کو روکیں، وہاں سے تیاری کر کے آئے، اور جب وہ مسلمانوں کے بالمقابل آئے اب مسلمانوں کی توجہ ان کی طرف ہو گئی، اب مسلمان تجارتی قافلے کی طرف کیسے توجہ کرتے، دوسرا لشکر مخالف ہے، اس کشمکش میں اس چکر میں قافلہ کو نکلنے کا موقع مل گیا، قافلہ نکل گیا۔ اب کفار کے دل میں بھی یہ آیا کہ ہمارا مقصد تو لڑنا نہیں تھا، ہم تو تجارتی قافلے کی مدد کے لیے آئے تھے، تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے آئے تھے، تو بہت سارے کفار کے دل میں آیا کہ جی ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے، ہم نے تو تجارتی قافلے کی حفاظت کرنی تھی، مسلمانوں سے بچانا تھا، وہ تو بچ کے نکل گیا، اب مسلمان اس کا پیچھا نہیں کر سکتے، پیچھا کریں گے تجارتی قافلہ وہ تیز جا رہا ہے مکہ مکرمہ، وہ مسلمان پیچھا بھی کریں وہ پہلے پہنچ جائے گا، ہمارا تو مقصد پورا ہو گیا ہے۔ تو بہت سارے کفار یہ چاہتے تھے کہ وہ لڑائی نہ کریں، بلکہ کئی کفار نے کہا اب ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم واپس چلتے ہیں۔ تو نہ مسلمان لڑنا چاہتے تھے نہ کفار لڑنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم آپس میں یہ طے کرتے مسلمانوں کفار کے ہم لڑیں گے تو تم یہ بات طے ہی نہ کر پاتے، یا مسلمان پسو پیش کر لیتے یا کفار پسو پیش کر لیتے، کیونکہ تجارتی قافلہ تو نکل چکا تھا، لیکن اللہ کی حکمت بالغہ یہ تھی کہ یہ لڑائی ہو۔ اور کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ احقاق حق، ابطال باطل، یہ اتنا بڑا مقصد ہے کہ اللہ اس مقصد کو پورا کرنا چاہتے تھے، اور یہ مقصد بدرجہ اتم پورا ہوا جنگ بدر کے اندر، اسی لیے اس جنگ بدر کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ اور چونکہ اور آپ دیکھیں اس جنگ کے احکامات بھی باقی جنگوں سے مختلف ہیں، باقی جنگوں کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو اختیار دیا ہے، حکمران کو اختیار دیا ہے کہ اگر مسلمان کافروں پر غالب آ جائیں اور مسلمانوں کے پاس قیدی ہوں تو مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو قتل ہی کریں۔ اللہ نے سورہ محمد میں بڑے واضح انداز میں فرما دیا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تم کافروں سے ملو تو گردنوں پر مارنا ہے، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، حتیٰ کہ جب تم خوب خون بہا لو، شکست دے دو کافروں کو، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، تو ان کو باندھ لو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی قیدی بنا لو۔ اب اس کے بعد کیا کرو؟ بعد میں چاہو تو احسان کر کے چھوڑ دو، من کر کے چھوڑ دو، احسان کر کے چھوڑ دو قیدیوں کو، چاہو تو فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ سورہ محمد میں صراحت ہے، چاہے تو احسان کر کے چھوڑ دو قیدیوں کو بعد میں، اور چاہو تو فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ لیکن یہ تو عام جنگ کی بات ہے، لیکن جنگ بدر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے مشورے سے فدیہ لیا تو قرآن کی آیتیں کیا اتری؟ قرآن کی آیتیں اتری ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، نبی کی یہ لائق نہیں تھا کہ نبی کے قیدی ہوں اور نبی پھر خون نہ بہائے۔ یہاں تو فدیہ لینا صحیح نہیں تھا، یہاں تو خون بہانا چاہیے تھا۔ وجہ کیا فرق ہے اس پر باقی جنگوں کا؟ وہی فرق یہاں واضح ہو رہا ہے، یہ یوم الفرقان ہے۔ باقی جنگیں اس طرح کر کے دیکھیں، بہت ساری جنگیں، بہت ساری لڑائیاں فرقان بن جاتی ہیں، حق و باطل کا فرق ہوتا ہے، لیکن جو فرق جنگ بدر سے ہوا ہے وہ قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ جو غلبہ اللہ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو دیا، اور یہ پہلی جنگ تھی اور مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں تھے، اسباب کم تھے، اللہ نے معجزاتی طریقے سے کس طرح مدد کی، وہ ساری تفصیل ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، یہ کیفیت دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اس جنگ کے قیدیوں کے بارے میں بھی حضرت عمر کی جو رائے تھی اللہ کو وہ پسند تھی، اور وہ رائے یہ تھی کہ صرف قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ہر مسلمان اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ حضرت عمر کا بھائی بھی کفار کی طرف سے شریک تھا۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ مجھے میرا بھائی میرے حوالے کر دیا جائے، میں اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اصل تعلق اسلام کا ہے، اصل تعلق اللہ کا ہے، رشتہ داری بھی پیچھے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا موجود تھا، حضرت ابوبکر صدیق اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں تاکہ پتہ لگ جائے کہ اسلام کے سامنے نہ کسی رشتہ داری کی کوئی اہمیت ہے اللہ کے معاملے میں، نہ کسی خونی تعلق کی اہمیت ہے، نہ کسی باپ کی اہمیت ہے، نہ کسی بیٹے کی اہمیت ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ بدر میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اور اللہ نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں آیات اتاری، كتب اللہ
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے تو ایسے لوگ کبھی بھی ان لوگوں سے محبت نہیں کر سکتے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محادہ کریں، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے اختلاف کریں. تو ایسے لوگوں سے ایمان والے کبھی محبت نہیں کر سکتے، چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ان کے کنبے قبیلے کے لوگ کیوں نہ ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. مفسرین کرام کہتے ہیں یہ آیت سیدنا ابو عبیدہ اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں اتری جنگ بدر میں، انہوں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ لڑائی ہو ہی ہو اور احقاق حق ہو جائے پورے طریقے سے اور ابطال باطل ہو جائے، اسلام کا بول بالا ہو جائے، جو ہوا جنگ بدر کے ساتھ. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم آپس میں کوئی معاہدہ کرتے، کوئی وقت طے کرتے، کوئی جگہ طے کرتے تو تم اختلاف کر لیتے. فی المیعاد، میعاد میں، مقررہ وقت میں، مقررہ جگہ میں تمہارا اختلاف ہو جاتا. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن تاکہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ اس کام کا جو ہونا ہی تھا. اللہ نے تو فیصلہ کرنا تھا اس کام کا جو ہونا. مفعولا، مفعول کہتے ہیں وہ چیز جو ہو چکی ہو. یعنی یہ جو جنگ بدر میں، جنگ بدر سے پہلے جنگ بدر میں مسلمانوں کا غلبہ ہونا تھا، کافروں کو بدترین شکست ہونی تھی اور کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو جہنم واصل ہونا تھا اور کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو پابند سلاسل ہونا تھا. تو تاکہ اللہ اس کام کا فیصلہ کر دے جو ہونا ہی تھا، جو پہلے سے لکھا ہوا تھا. اللہ نے زمین و آسمان کو بھی پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا جنگ بدر میں یہ ہونا ہے. تو اللہ نے اس کام کو کرنا تھا جو کام ہونا ہی تھا. ہونا ہی تھا سے کیا لفظی مطلب ہے جو ہو چکا تھا، یعنی گویا کہ اللہ کے حساب میں وہ ہو چکا تھا. ہم عام طور پہ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تاکہ اللہ فیصلہ کر دے اس کام کا جو ہونا ہی تھا. لفظی ترجمہ یہ ہے تاکہ اللہ اس کام کا فیصلہ کر دے جو ہو چکا تھا اللہ کے حساب میں. وہ اتنا یقینی تھا، جنگ بدر ہونے سے پہلے بھی یہ اللہ کے حساب میں اتنا یقینی تھا جیسے ہو چکا ہو. تو اگر یہ بات تم پہ چھوڑ دی جاتی، تمہارے اجتہاد پہ چھوڑ دی جاتی کفار اور مسلمانوں کے، تو تم اختلاف کرتے، تم کرنی کتراتے. لیکن اللہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے اس معاملے کا جو ہو چکا تھا یا جو ہونا ہی تھا. کیوں؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جس نے بھی ہلاک ہونا ہے واضح دلیل پر. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جس نے بھی زندہ رہنا ہے عن بینہ، دلیل پر. ہلاک ہونے سے مراد یہاں کفر ہے، تاکہ کفر کرے جس نے بھی کفر کرنا ہے دلیل کے ساتھ، یعنی حق واضح ہو جائے، باطل واضح ہو جائے. اب اگر جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر میں جو کام آئے کفار کے، جو جہنم رسید ہوئے، وہ بھی علی وجہ البصیرت ہلاک ہوئے، اور جو مسلمان شہید ہوئے ان کو حیات جاویدانی ملی، ہمیشہ کی زندگی ملی. اور جنگ بدر کے بعد اب جو اسلام قبول کرے گا اور اسلام پر عمل پیرا ہوگا وہ علی وجہ البصیرت اسلام پر عمل پیرا ہوگا. اسلام پر عمل پیرا ہونے کو یہاں زندگی سے تعبیر کیا اور کفر پر چلنے کو یہاں ہلاکت سے تعبیر کیا ہے. اب جنگ بدر کے بعد اللہ نے حق واضح کر دیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اسلام حق ہے اور کفر باطل ہے. اب جس نے اسلام کو اختیار کرنا ہے وہ علی وجہ البصیرت اسلام کو اختیار کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے، اور جس نے کفر پر جمے رہنا ہے تو وہ علی وجہ البصیرت ہلاکت کا رستہ اختیار کرے. تو یہ احقاق حق اور یہ ابطال باطل، یہ حق کا بول بالا جنگ بدر کی صورت میں ہوا، اور اللہ یہی چاہتے تھے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت سننے والے، بہت جاننے والے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب دکھا رہا تھا آپ کو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ، جب دکھا رہا تھا
اللہ تعالیٰ اللہ آگے ہے، جب دکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ کا آپ کو اے اللہ کے رسول، ہم وہ یعنی کفار، فی منامی کا آپ کی نیند میں، آپ کے خواب میں، قلیلہ تھوڑے. میں نے اکثر آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جب از آئے تو اس وقت کو یاد کرو، اس کو محذوف نکال لیا کریں. اذکر، اس وقت کو یاد کریں اے اللہ کے رسول. یہ اللہ کی عظیم الشان نشانی، اس کو اپنے ذہن میں لائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھایا، اور خواب میں اللہ نے آپ کو کیا دکھایا؟ کفار. جب دکھا رہا تھا آپ کو وہ لوگ یعنی کفار، اللہ تعالیٰ فی منامی کا آپ کے خواب میں تھوڑے. اے اللہ کے رسول، اللہ کی عظیم نشانی یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں کفار دکھائے، اور آپ کو اللہ نے خواب میں کفار اپنی اصل تعداد سے کم دکھائے. نبی کے خواب وہی ہوتے ہیں، تو اللہ نے نبی کو وحی کے ذریعے کفار اپنی اصل تعداد سے کم دکھائے. کیوں؟ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر دکھا دیتا، ارا یہ فعل ماضی کے پہلا صیغہ، مراد یہاں اللہ ہے، اگر دکھا دیتا یعنی اللہ کا آپ کو اے اللہ کے رسول، ہم وہ یعنی کفار، کثیراً زیادہ، لفشلتم البتہ تم پھسل جاتے، ولا تنازعتم فی الامر اور البتہ تم اختلاف کرتے، تنازع کرتے، فی الامر معاملے میں، ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ نے بچا لیا. اللہ نے معجزانہ طریقے سے مدد کی مسلمانوں کی. جنگ بدر میں اللہ نے بہت سارے طریقوں سے مسلمانوں کی مدد کی. جنگ بدر کے بہت سارے معجزات ہیں. ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ جنگ بدر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. یہ خواب اللہ کی طرف سے تھا. نبیوں کے خواب سارے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. جو نبیوں کے علاوہ خواب ہوں وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمارے پریشان خیالی بھی خواب کی صورت میں مجسم ہو کر ہمارے سامنے آ سکتی ہے. 3 قسمیں ہیں خواب کی عام لوگوں کی. ایک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، عام لوگوں کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے. جیسے حضرت یوسف کا واقعہ میں وہ جو بادشاہ کا خواب ہے، وہ جو جیل کے 2 ساتھی تھے ان کا خواب تھا. اور عام لوگوں کو شیطانی خواب بھی آ سکتا ہے، برا خواب بھی آ سکتا ہے. عام لوگوں کو جو خواب آتے ہیں وہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب سچا ہو سکتا ہے ایک قسم، دوسری قسم شیطان کی طرف سے، شیطان کھیلتا ہے بنی آدم کے ساتھ، آدم کے بیٹوں کے ساتھ. اور خواب کی تیسری قسم جس کو اضغاث و احلام کہتے ہیں، خوابوں کی ٹہنیاں، اس سے مراد پریشان خیالات ہیں. لیکن نبیوں کے جو خواب ہیں وہ سارے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ وحی ہوتے ہیں. یا کسی کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر نبی کر دے، وہ بھی وحی ہوتی ہے. اس وقت کو یاد کرو جب دکھا رہا تھا آپ کو اللہ تعالیٰ وہ لوگ آپ کے خواب میں تھوڑے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں جو اللہ کی طرف سے تھا، تو آپ نے خواب میں کفار کی جو اصل تعداد تھی اس تعداد سے کافروں کو کم دیکھا. کافروں کی اصل تعداد 1000 تھی، تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم نظر آئے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام کو یہ خواب سنایا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، ان کی تعداد تھوڑی ہے، تو تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر اللہ دکھا دیتے آپ کو وہ لوگ زیادہ، 1000 پورے دکھا دیتے، زیادہ دکھا دیتے، لفشلتم البتہ تم پھسل جاتے، ولا تنازعتم فی الامر تمہارا جھگڑا ہو جاتا کہ ہم ان سے لڑیں کہ نہ لڑیں. ولیکن اللہ سلم، لیکن دیکھیں اللہ نے محفوظ رکھا، اللہ نے مدد کی مسلمانوں کی کہ مسلمانوں کے دلوں میں کسی قسم کی کمزوری پیدا نہ ہو. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے سینے کے بھیدوں کو. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب یُرِيكُمُوهُمْ دکھا رہا تھا تمہیں وہ لوگ. پہلے یُرِيكَهُمْ ہے، دکھا رہا تھا کا ہے آپ کو، واحد ایک مخاطب کے لیے کا، ہم جمع کا صیغہ ہے. جب دکھا رہا تھا آپ کو وہ لوگ. لیکن اب یہاں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، جب دکھا رہا تھا کمو تم سب کو، ہم وہ لوگ وہ سب لوگ، یعنی اللہ مراد ہیں.
جب اللہ دکھا رہے تھے اے مسلمانوں تمہیں ہم وہ کفار اذ التقیتم جب باقاعدہ تم لوگ آپس میں ملے، یعنی جب مسلمانوں اور کافروں کی جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں. گویا کہ جو پچھلی آیت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، یہ جنگ سے پہلے کی بات ہے. اس وقت مسلمان اور کافر آمنے سامنے نہیں تھے. مسلمانوں کو پتہ لگ گیا تھا کافروں کو لشکر آ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں آپ کو کفار کی تعداد کم نظر آئی، اور آپ کا خواب وہی ہوتا تھا، اور وہی آپ نے صحابہ کرام کو بتانی ہوتی تھی، اور آپ نے یہ وہی صحابہ کرام کو اس لیے بھی بتانی تھی کیونکہ اس میں خوشخبری تھی کہ وہ تھوڑے لوگ ہیں، زیادہ لوگ نہیں ہیں. تو پہلے خواب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد پھر جب مسلمان اور کافر آپس میں آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مسلمانوں کو کافر کم دکھائے، اور جب دکھا رہا تھا تمہیں وہ لوگ یعنی اللہ اذ التقیتم جب تم آپس میں ملے فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں قلیلا تھوڑے ویقللکم فی اعینہم اور کم کر رہا تھا تمہیں بھی فی اعینہم ان کی آنکھوں میں. اب عجیب بات یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ کافر تھوڑے ہیں، 1000 سے تھوڑے ہیں، اصل تعداد سے تھوڑے ہیں. آپ نے صحابہ کرام کو بتایا وہ زیادہ نہیں ہیں. اب جب مسلمانوں اور کافروں کی جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، جب وہ ایک دوسرے سے ملے یعنی لڑائی کے لیے، جب وہ آمنے سامنے ہوئے، ملنے سے مراد یہاں یہ ہے، تو مسلمانوں نے کافروں کو دیکھا تو مسلمانوں کو کافر اپنی ظاہری آنکھوں سے، خواب میں نہیں، مسلمانوں کو کافر اپنی ظاہری آنکھوں سے تھوڑے نظر آئے، اور کافروں کو بھی مسلمان تھوڑے نظر آئے. یعنی گویا کہ مسلمانوں کو کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی بتایا کہ وہ تھوڑے ہیں، خواب جو دیکھا تھا، پھر مسلمانوں کو بھی جب کافر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ جو چاہیں دکھائیں. ہماری آنکھ اللہ نے اس کے اندر رؤیت رکھی ہے، لیکن یہ ہر چیز نہیں دیکھ سکتی، یہ وہی چیز دیکھ سکتی جو اللہ دکھائے. اب اللہ نے مسلمانوں کو ان کی حقیقی آنکھ سے کافر کم دکھائے، اور کافروں کو بھی مسلمان اپنی اصل تعداد سے کم نظر آئے. گویا کہ مسلمانوں کو کافر چند سو نظر آئے، 500-600، اور کافروں کو مسلمان اپنی اصل تعداد 300 13 14 15 اس سے بھی کم نظر آئے، 100-150. اب مسلمانوں نے سوچا کہ اچھا جی 500-600 ہیں، ہم 315 ہیں، کوئی بات نہیں، زیادہ فرق نہیں ہے، ہم اسے لڑائی کریں گے. مسلمانوں کو حوصلہ بڑھا. کافر 1000 تھے، کافروں نے دیکھا اچھا یہ 150 ہیں، 100-150 ہیں، ہم تو ایسے مسل کے رکھ دیں گے. تو یہ جو کافر بھی ڈگمگا رہے تھے کہ ہم لڑیں کہ نہ لڑیں، جیسے پچھلی آیت میں ہے کہ اگر طے ہوتا لڑنا ہے تو تم پھسل جاتے، تم اختلاف کرتے لڑائی میں. مسلمان بھی اس معاملے میں ڈگمگا رہے تھے، کافر بھی ڈگمگا رہے تھے کہ ہم لڑیں کہ نہ لڑیں. تو اللہ نے یہ سارا معاملہ کر لڑائی اللہ نے کروانی تھی، اور وہ لڑائی ہو کر رہی. تو یہ وجوہات بنی لڑائی ہونے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بھی جس میں کافر کم نظر آئے، اور پھر باقاعدہ یعنی اب آپ سمجھیے کہ جاسوس بتا رہے تھے کہ کافروں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن خواب میں کافر کم نظر آئے، اور جب پھر مسلمانوں نے باقاعدہ کافروں کو آمنے سامنے دیکھا تو اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو کافر کم نظر آئے، اور کافروں کو بھی مسلمان کم نظر آئے. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، وہی مقصد اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ لڑائی ہو کے رہے، اور مسلمانوں کو فتح ہو کر رہے، اور کافروں کی ذلت ہو کر رہے، شکست ہو کر رہے، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ اس کام کا جو ہو چکا تھا یا جو ہونا ہی تھا. آپ سمجھے کہ ہو چکا تھا، یعنی کافروں کی شکست اور مسلمانوں کی فتح. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو مسلمانوں کو کافر کم نظر آئے اور کافروں کو مسلمان کم نظر آئے، یہ جب مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے تو شروع میں یہ کیفیت تھی، لڑائی سے پہلے. اگر ابھی بھی کسی کے دل میں ہے کہ لڑائی نہ ہو، وہ کہیں نہیں یہ تھوڑے سے ہیں، چلو فتح ہو جائے گی، کافروں کو مسلمان کم نظر آئے، مسلمانوں کو کافر کم نظر آئے. لیکن جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت مسلمانوں کو کافر اپنے سے ڈبل نظر آنا شروع ہو گئے، اور کافروں کو مسلمان اپنے سے ڈبل نظر آنا شروع ہو گئے.
اس کا ذکر سورہ آل عمران میں، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، سورہ آل عمران آیت نمبر 13۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے نشانی تھی بہت بڑی ان دو جماعتوں میں جو ملی تھیں آپس میں جنگ بدر میں۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، یعنی صحابہ کرام کی جماعت، بدری صحابہ، وَأُخْرَى کافرۃ، دوسری جماعت کافر تھی، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھ رہے تھے انہیں اپنے سے دگنا حقیقی آنکھ سے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کون کنہیں دیکھ رہا تھا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں مسلمان کافروں کو دیکھ رہے تھے اپنے سے ڈبل، بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں کافر مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے اپنے سے ڈبل۔ مفسرین کہتے ہیں دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں۔ مسلمان کافروں کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے اور کافر مسلمانوں کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ بعد کی بات ہے، شروع میں تو مسلمانوں کو کافر کم نظر آ رہے تھے، کافروں کو مسلمان کم نظر آ رہے تھے، لیکن جب لڑائی شروع ہو گئی اب وہ واپس نہیں ہو سکتے تھے، تو اب اللہ نے مسلمانوں کو کافر اپنے سے ڈبل دکھائے۔ مسلمان کتنے تھے؟ 315، 313، 314، 315، تو مسلمانوں کو کافر اپنے سے ڈبل نظر آئے، یعنی 600 کے قریب۔ تو یعنی گویا کہ مسلمانوں کو کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بھی کم نظر آئے، مسلمانوں کو کافر پھر جب مسلمان کافروں کے آمنے سامنے ہوئے لڑائی سے پہلے پھر بھی مسلمانوں کو کافر کم نظر آئے، اور جب لڑائی شروع ہو گئی تو پھر بھی مسلمانوں کو کافر کم نظر آئے، تو مسلمانوں کا حوصلہ مزید بڑھ گیا۔ اچھا جی، دوسری تفسیر کے مطابق کافروں کو مسلمان اپنے سے ڈبل نظر آئے، تو کافر کتنے تھے؟ 1000، تو کافروں کو مسلمان کتنے نظر آئے؟ 2000۔ اور یہ کب ہوا؟ یہ تب ہوا جب لڑائی شروع ہو گئی تھی، یعنی اگر کافروں کو مسلمان لڑائی کے شروع میں جب وہ آمنے سامنے ہوئے تو کافروں کو مسلمان کم نظر آ رہے تھے اصل تعداد سے، 313 سے کم نظر آ رہے تھے، 100-150 کے قریب آپ سمجھیے۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، جیسے لڑائی شروع ہوئی تو کافروں کو مسلمان 2000 کے قریب نظر آنا شروع ہو گئی۔ یہ کیوں تھا؟ اب کافر لڑائی چھوڑ تو نہیں سکتے تھے، لیکن اب کافروں پر مسلمانوں کی اس کثرت تعداد کی وجہ سے رعب طاری ہو گیا تھا۔ اور یہ مسلمان 2000 کیسے نظر آئے؟ اس میں فرشتے بھی تھے، اور فرشتے ہوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ 300 کو 2000 کی تعداد میں دکھا دے۔ تو یہ وہ سارے معجزات ہیں، یہ ساری وہ نشانیاں ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف ہی اکٹھے کیے جاتے ہیں، لٹائے جاتے ہیں سارے کام۔ چلیں اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔